ولعنتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم
أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا 100 مرة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. All together. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. One more time. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين 100 مرة. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا. اللهم لعن يزيد خامسا. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان
وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. Thank you to Brother Muhammad Naqwi for that amazing recitation of the Ziyarat Ashura. And I welcome Sayyid Hamza Kazmi for the recitation of the Holy Quran. Please welcome him with the loudest of your salawats. Ala Muhammad wa Ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم
والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I start in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Praise be to Allah, the creator of the heavens and the earth, the all-knowing, the all-wise, the one who has created the boundless beauty and wisdom that surrounds us, the Almighty, the Supreme Being who encompasses all that exists. Salawat. Dear respected brothers and sisters, elders in the community, Assalamu alaikum wa rahmatullah. We at Mohebban Al-Mahdi Youth Foundation welcome you to our Shaam-e-Ghariban majalis, which will be the last majalis of this Muharram majalis series. I send my condolences to the Imam of our time on the martyrdom of Ba Abdullah and his family and his companions on the plains of Karbala whilst they were thirsty and hungry. I pray that Allah accepts the hajats of all the brothers and sisters attending and all those around the world. And I pray that Allah hastens the reappearance of the Imam of our time and ensures that all of us are part of his 313. Please recite the loudest of salawats ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you to Brother Sayyid Hamza Kazmi for that amazing recitation of the Holy Quran. I now invite Brother Muhammad Abbas Kareem for a short marsiyah. Please welcome him with the loudest of your salawat, Salah Muhammad wa Ali Muhammad. بر محمد وآل محمد صلوات.
ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. درد و الم کا مرکز، درد و الم کا مرکز، احساس بن گئی، بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی. دن ڈھل گیا تو شام-ے-غریباں کے ساتھ ہی دن ڈھل گیا تو شام-ے-غریباں کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی. درد و الم کا مرکز، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. ارے گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. اور بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا
کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو ارے بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین اور دیکھتی ہوں خاک مقتل کی تو بھر آتا ہے دل اور دیکھتی ہوں خاک مقتل کی تو بھر آتا ہے دل اور خاک پر میں کیسے کیسے پھول چھوڑائی حسین اور دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین ارے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین برائے تعجیل ظہور امام زمان آواز بلند صلوات صلوا علی محمد و آل محمد. Before I continue, can I please insist and ask that all the brothers and sisters move as far forward as possible? There's a lot of pockets of space scattered around. If we can fill those spaces and move as far forward as possible to prevent any disruption in the majlis going forward. There's still a lot of brothers and sisters coming in, so please do utilize any spaces that you see. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Before I invite the Sheikh for his final Shaam-e-Ghariban majlis, I want to just take this opportunity to thank each and every one of you who have been attending these Muharram majalis, that have been with us for these past 11 nights. We really appreciate all the love, the support that you have shown, and inshallah your efforts are seen by Abu Abdullah and accepted by Abu Abdullah for his majalis. I also thank all the volunteers that have allowed for these majalis to happen, as I've been saying over the past nights, that have been coming from 2 p.m., 3 p.m, and then staying after the majlis till midnight, trying to clean up, coming again the next day, making sure
the place is all tidy and clean, all set up before the Azadar of Abu Abdullah come. So I truly appreciate each and every one of those volunteers. So if we could all recite the loudest of salawats for these volunteers that have been here for the past 11 nights, ensuring that everything runs smoothly, that there's no problems, no issues. So in appreciation, we pray for them, and inshallah we recite the loudest of salawats ala Muhammad wa ali Muhammad. I would also like to thank the Al-Naba school who have been running the children's majalis whilst the majalis have been going on here for the first 10 nights. They had first 9 nights, they had their classes, and then they had an actual majlis on the 10th yesterday. I truly appreciate the effort they have gone through, all the volunteers at Al-Naba school, the amazing initiative they have. Please do check them out if you have any young children. They run classes, they have a term time where they run proper classes, so your children will, it's an amazing initiative to make friends, to actually learn about the Ahlul Bayt from a young age. So again, I thank Al-Naba School for taking their time out, for volunteering, not being able to listen to these Muharram Majalis lectures given by the Shaykh. Instead, they were making sure that the children have something to listen to, something to learn from these Majalis. So again, if I can ask for the loudest of salawats for the volunteers of the Al-Naba School. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And finally, these Muharram lecture series would definitely not be possible without the speakers, the reciters that we've had. Alhamdulillah, we had the opportunity to have Qari brother Mustafa Al-Ali, who had travelled from London and travelled back today actually, giving 11 nights for the service of Abu Abdullah, reigniting our passion for the Holy Quran. And as we can all agree, he was tremendous throughout his 11 days here. We also benefited from Brother Muhammad Abbas Kareem and Brother Ammar al-Nashid, who gave their service daily. Brother Muhammad Abbas Kareem for all 11 nights, Brother Ammar al-Nashid for the last 5 nights, who came and every day, gave their service for Abu Abdullah, took time out, made sure that you guys could cry in service of Abu Abdullah, you could do matam in service of Abu Abdullah. So it's truly, truly been an honor, an absolute honor to have personalities like Brother Muhammad Abbas Kareem and Ammar al-Nashid here. And finally, the Shaykh himself. Honestly, there's not much words we can say about the Shaykh. I think we've all been able to see the ikhlaq of the Shaykh, truly learn from his lectures. What an amazing, amazing lecture series it has been. The musibah that he has recited for us, the length of time that he must have practiced to be able to deliver these Muharram lecture series, to really allow us to commemorate this azar of Abu Abdullah properly. So with the loudest of your salawats, this has to be a really loud one. Please can we thank all the speakers, can we thank Brother Qari Mustafa Al-Ali, Brother Muhammad Abbas Kareem, Brother Ammar al-Nashid, and Sheikh Muhammad Abbas Banju with the loudest of salawats ala Muhammad wa ali Muhammad. And finally, before I invite the Shaykh up for his last Shaam-e-Ghariban majlis, we will, inshallah, as you can see, there's a lot of prep that has been done. We will be taking all this down tonight. Following the majlis, following the matam, we will, inshallah, be packing everything, leaving the school as clean as we got it. So if you can stay, help us out. It will just mean that it gets done quicker. And it will also be accepted as your service for the majalis of Abu Abdullah as well. So I ask, if you do have a little bit of time, if you can stay behind, please do help us clear up, and it will just mean everything can get done a lot quicker. Inshallah, as we always do, as we welcome the Shaykh onto the mimbar,
please, again, if I can ask all the brothers to move as far forward as possible. One of these are the type of nights where we definitely cannot disrupt the Sheikh during the lecture. So please, I know a lot of brothers and sisters that are going to still be coming. So if you see any spaces, if you have your shoe bags, put them in your laps and just move as far forward as possible. So with that, I invite Sheikh Muhammad Abbas Banju for his final lecture. So please welcome him with the loudest of your salawats. Ala Muhammad wa Ali Muhammad. No, it's fine. No, without. So whatever you want, is it? Do you need it? Just gonna move it a bit closer. Ahsant. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك Matamis. For the last 10, 11 nights, you've shed your tears. You've demonstrated your loyalty towards Imam al-Hussein. Shaam-e-Ghariban to Arba'in. Do not abandon Sayyida Zainab al-Kubra. From tonight, the tragedy of Sayyida Zainab begins. And it is expected from each and every one of you.
that you will ensure that Sayyidah Zainab is not alone in this musibah. Shabab, organize majalis in your houses. Encourage organizations like Mohebban, work with them. Whatever needs to be done. From Shaam-e-Ghariban to Arba'in, do not abandon Sayyidah Zainab. And definitely on a night like this, those of you who will stay back to help, Jazakumullah alf khaira. Those of you who are going back home, it's been a long day, long few nights. Don't forget Zainab when you go home. You're going to put your children to bed, think about Sakina. The women who were an embodiment of the hijab of Allah subhanahu wa ta'ala. The people of Medina had, people of Kufa had not seen the shadow of Zainab. Today the women of Ahlul Bayt are going to sleep under the open skies in Karbala. The Maktal narrates that when Shimr bin Dhil Jawshan al-La'in severed the blessed head of Imam al-Hussein, he lifted the head of Sayyid al-Shuhada on a spear and he recited the takbir 3 times, and behind him the tens of thousands from the army of Umar ibn Sa'ad, all of them recited takbir and Allahu Akbar together, seeking closeness to Allah through the martyrdom and by killing Imam al-Hussein. History mentions that as soon as Shimr lifted or raised the head of Imam al-Hussein on a spear, the entire Karbala turned black. And there was this frightening, dark, black wind, like the wind of death that had just encompassed the entire Karbala, such that the enemies themselves recount and they say that we began to feel afraid that perhaps the adhab of the day of judgment has reached upon us. And it is from a day like today, Yom Ashura, for 40 days. It is mentioned in the books of history, both from the Amma and the Khasa. For 40 days the skies rained blood in grief for Imam al-Hussein. And this is not metaphorical, this is literal. And as soon as this blessed head of Imam al-Hussein was raised on a spear, the Maktal mentions a cry emanated from the heavens and from underneath the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. It said, "O Ummah, O you deviated Ummah who is responsible for killing the grandson of their Prophet, may your Hajj and may your Sawm never be accepted." But these are signs for those whose hearts are open to guidance and know that Bani Umayyah had no heart to begin with, and the atrocities that were committed on Shaam-e-Ghariban are atrocities that no one in the plains of humanity would accept.
The narrations mention that Imam al-Hussein, as soon as he was martyred and his head was severed by Shimr bin Dhil-Jawshan, the army of Umar ibn Sa'ad came and circled around the body of Imam al-Hussein. They were all looking to plunder and to loot the body of Aba Abdullah. The Maqtal says somebody stole the amama from the head of Imam al-Hussein. Another person came and stole the shield of Imam al-Hussein. Another person came and removed the armor from the body of Aba Abdullah. Another one took the shirt of Imam al-Hussein. Another one took the slippers of Imam al-Hussein. The body of Abu Abdullah plundered and looted, covered in blood, laying on the plains of Karbala. One of the enemies by the name of Bajdal, Allah, he says, I was in Karbala and I reached the body of Imam al-Hussein after everyone had stolen everything from the body. He says, I felt that I have lost out on the gains of war. So he said, I looked around to see if I could find anything. I walked around the body of Imam al-Hussein 2 or 3 times, looking carefully, is there anything that I can steal from this body? He says, as I was about to turn around, my glance fell on the ring of Imam al-Hussein. Allah, ya Matamis. He says the ring of Imam al-Hussein was on the small finger. Bajdal says, I felt happy that I finally found something to take from the body. He says, I got down on my knees and I tried to remove the ring of Imam al-Hussein, but the ring would not come out from the finger. He says, I tried to pull it with my hardest and with the strength that I had. The ring was not coming out. Bajdal said, I sat there. He says, I didn't want to leave the ring, but I didn't know how to remove it. At that moment, Allah, ya Shi'as, the narration mentions, Bajdal removed the khanjar that was by his waist. He picked up the hand of Imam al-Hussein. He began to cut the finger of Abu Abdullah. Wa Imam Mazluma. He says, I severed the finger of Imam al-Hussein. I took the ring and I threw back that finger onto the ground, which is why the Maqtal mentions that on the 12th of Muharram, when Imam Zainul Abidin was burying Imam al-Hussein, with great difficulty, Imam Sajjad buried Imam al-Hussein. But when he buried Imam al-Hussein, he didn't seal the grave. Imam Sajjad came back out walking around the plains to find something. The people of Bani Asad said, we don't know what he was looking for. Imam Sajjad sat down on the plains of the ground, Mazlum Sajjad. He says he dug into the grave and he picked up something very small. The person from Bani Asad comes and says, we saw a severed finger of Imam al-Hussein. Allah, the dhulm of Shaam-e-Ghariban, forgive me, Matamis. If only they had stopped at this dhulm. The body has been plundered, the head has been severed. The body of Imam al-Hussein is on the plains of Karbala. Umar ibn Sa'ad called out, I need horsemen to trample on the body of Hussein. Allah. He says there are 15 or 20 horsemen that came forward. Umar ibn Sa'ad inspected the horses. He says, I don't want these horses. These are horses that have been used in the war throughout the day. These are horses that are tired. I want fresh horses that have not been used for today. I want them to break this body beyond recognition. Allah, He says 10 stallions were brought. Matamis, do you know, a single stallion, the weight is 400 kilos. Allah, the horseshoe that is put onto the hooves is made of iron or copper. Allah, 10 horsemen, 5 from the
east of Karbala, 5 from the west of Karbala. In the middle is the body of Imam al-Hussein. Wa Imama. They trampled the body of Imam al-Hussein. They broke every body. They broke every bone. They broke the chest of Imam al-Hussein. One of the enemies says, we crushed the chest of Abu Abdullah. We crushed the bones of Abu Abdullah such that you couldn't distinguish between bone and sand. Atabi's Umar ibn Sa'ad looks at the body of Abu Abdullah broken in pieces. They have trampled on the chest of Imam al-Hussein. Do you know what Umar ibn Sa'ad said? He says, turn the body over and trample the back of Imam al-Hussein. Allah, Allah, the heart of Zainab watching from the Khaymaga. I say, Umar, what is the point of trampling on the back of Imam Hussein? Nothing has remained from the body. They trample the body of Imam al-Hussein and they make their ways towards the Khaymaga. Allah. Umar ibn Sa'ad commands the army and he says to them, march your horses towards the tents of the women and the children. As they came in their horses in their hundreds and they surrounded the tents of Sayyid al-Shuhada, Umar ibn Sa'ad cried out, Ahrikul khiyam ala man fiha. Burn the people who are inside of the tents and burn their tents with them. Yani, burn the tents, and if the people inside burn, let them burn. The narrations mention that they began to light the Khaymaga on fire. Allah, Allah. The women and the children began running out from the Khaymaga. There is a blazing fire. The women and the children, some of them are getting burnt. Their dresses and their hijab are caught on the flames. There is a thick black smoke in the air. The women and the children can't see where they are running. The women and the children can't even breathe because of the black smoke. In all this chaos, Sakina comes running out of the tent. But as she's running, she cannot breathe. She cannot see. She ran right into the arms of Khuli. Khuli says that I picked up this girl. I saw that she is the yatima of Hussein. Khuli himself says, I picked this daughter. I held her hand. I looked at her face and I remembered how many men her father has killed in the battlefield. Khuli says, I slapped Sakina. Allah, the little girl fell down on the sands. The little girl fell down on the plains of Karbala. Khuli picked her up. Matami, Sadat, if you are here, forgive me. When he picked up Sakina, the side of her face was bruised. She was bleeding from the side. The hand is so big. Sakina is so small. Allah, he picked up Sakina a second time. He says, I saw there were earrings that Sakina was wearing. He says, I ripped out the earrings. In the process, he ripped open the earlobes of Sakina. Sakina is crying out, my father, Baba. You have gone only a few moments. Look at how they're treating you. I say, Ya Dhalim, Ya Khuli Dhalim, if you would have asked the child, she would have given you the earrings. Why did you rip out her earlobe? The
women and the children are being plundered and they are running in every direction. Hamid ibn Muslim says that I was witnessing the burning of the tent. The women, some were running towards the Maidan, some towards the Furat, some towards the Khandak, some were standing inside of the middle. Some of them were gathered by the horsemen and they were hitting them with their spears on the head. He says between all this that was happening, he says I saw one woman. She would run out of the burning tent. She would wait there for a few moments and then she would run back into the burning tent. Allah. He says, I saw the woman run in and out of the burning tent a few times. Hamid says, I thought this woman must have some precious belongings that she is trying to remove from the burning tent. He says, I went a little bit closer. I saw that this was Zainab, the daughter of Ali ibn Abi Talib. She is going into the burning tent. She's trying to remove Imam Ali Sajjad from inside. Zainul Abidin's weakness. Don't ask me how many burns on the body of Zainab. Don't ask me how many burns she sustained, saving the Imam Zaman of her time. In the end, they see Zainab dragging out Imam Sajjad by his shoulders. Allah ya Shi'at ala Muhammad. The tragedies of Shaam-e-Ghariban. The tents have been burned. The women have been plundered and have been looted. Sayyida Zainab and Kulthum go out and they begin to gather all the children and all the women. Allah, Allah. They gather all the women and they gather all the children. Imam Sajjad is laying down on the plains of Karbala. Shaam-e-Ghariban. Half the time Imam Sajjad is unconscious. Half the time he has fainted due to the intensity. Allah. Sayyida Zainab and Kulthum gather all the women and they gather all the children, put them in one place. As Sayyida Zainab and Sayyida Kulthum count the children and the women, and see that there are 5 children that are missing. Allah. Zainab's heart begins to race. She looks towards the Maidan and she says, my brother Imam al-Hussein Abu Abdullah, you made me in charge of the children and the women. It is only a few hours and 5 children are missing. I will narrate to you only what happened to 2 of the children. The Maktal mentioned Sayyida Zainab and Sayyida Kulthum went into the Maidan looking for these children. Sayyida Zainab says, I went behind one of the palm trees and I see 2 little children sitting by the palm tree. Their hands are hugging each other. 2 children, shoulders, their hands over each other's shoulders. Sayyida Zainab says, I thought they may be sleeping. I went to shake them. I find the children have died out of grief and thirst. Sayyida Zainab gathers the children and the women. They are weeping and they are terrified. With great difficulty, Sayyida Kulthum and Sayyida Zainab put the children to sleep. With great difficulty, Sayyida Zainab puts all the other women to rest and they are all gathered in one place between the burnt tents, waiting for the next day to see what Ubaidullah ibn Ziyad and what Umar ibn Sa'ad decide. Will they be taken as slaves and sold in the markets? What will happen? These are the women of Ali Muhammad. Allah. All this, Sayyida Zainab gets the women and the children at some level of peace. It's the final part of the Masa'ib, Shabab.
We do matter for Sayyida Zainab and the children of Bani Hashim tonight. Everyone has gone to, the children are sleeping or resting, and the women are relatively calm and collected on one side. At this moment now, Sayyida Zainab has become Abbas. She looks towards the Furat and she says, Abul Fadil, there was a time we would look to you for protection. Today the women are looking at me. Abbas, I, Zainab, have to become Abbas from today. Allah. As Sayyida Zainab is guarding the women and the children, and Imam is Sajjad, the final part of the Masa'ib. As Sayyida Zainab is guarding the women and the children, and Imam is Sajjad, she sees in the darkness of the night there is a horseman with a niqab. Allah, Allah, coming towards the burnt down Khaymaga. Sayyida Zainab looks at the horseman from a distance. He keeps approaching him and he has a niqab over his face. He keeps approaching him. Sayyida Zainab stands up and she says to him, oh man, if you are from the enemies and you are coming to plunder and loot our tents, I beg you, the children have just gone to sleep. There is nothing remaining. Everything that there was has been stolen. Allah, Sayyida Rabab is crying because that one memory, the Jula, the cradle of Ali Asghar, even that was burnt together with the Khaymaga. Allah. Sayyida Zainab says, everything has been taken. Man, there is nothing over here. The horseman keeps coming closer towards Sayyida Zainab. She says to him, oh man, please, with great difficulty the children have gone to sleep. If you don't believe me, come in the morning. Whatever you find amongst the burning tents, you can take for yourself. The horseman doesn't pay attention. He still keeps coming closer and closer to Sayyida Zainab. He reached so close, Sayyida Zainab began to panic. So she looked around the Maidan. She picked up a broken spear. She said to him, oh man, she said to him, oh man, I swear by Allah, don't come any closer. I am the daughter of Aliyun al-Murtaza. As soon as she said this, the horseman came off the horse. He removed the niqab. He said, Zainab, this is your father Ali. Aliyun al-Murtaza. Haidar has come to Karbala. Zainab, I am here for you tonight. Zainab cried out, Baba, did you see what they did to Abba? Baba, the head of my brother Hussein. Matam Hussein, Matam Zainab. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, halqa banaye.
Ya Hussein. All the youth come forward and make your halqas. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein. کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ مل کے کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل نا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگ نا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں کانوں سے چھنے گوہر اور آگ تھی دامن میں گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے نا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگ رن سے علی اصغر کو لے آؤ میرے بابا سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا اصغر کے بغیر مجھ کو نہیں جینا اصغر کے بغیر مجھ کو نہیں جینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ جیو ماتمی جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے یہ شام کے زندہ میں دیواروں کو تکتی ہے کیا سوچ کے یہ جانے دن رات سسکتی ہے بچھڑی ہے چچا سے جب سے یہ حسینہ بچھڑی ہے چچا سے جب سے یہ حسینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ ماشاءاللہ کیا ڈھونڈ رہی ہے کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگ دنیا سے سدھارے ہیں بھائی جو میرے پیاسے جب تک نہیں لوٹیں گے امو میرے دریا سے میں نے اے پھوپھی جان
نہیں پینا میں نے اے پھوپھی جان، پانی نہیں پینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا جیو ماتمی سکینہ کیا ڈھونڈ، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو مل کے نام مولا، بازار کے منظر کو اور سن کے ماتمی نہیں میں، اپنے بندھے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے اٹھتی ہوئی آندھی کو محشت کو بیاباں کو، چھپتے ہوئے سورج کو تاریکی کو میدان کو، چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں، چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار جیو ماتمی بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا، پردہ در خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا، وہ خیمہ لیلا سے ہے رخصت اکبر کو بھولی نہیں میں، وہ خیمہ لیلا سے ہے رخصت اکبر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بلند آواز میں ماشاءاللہ، بازار کے منظر کو لہراتے ہوئے نیزہ اور شمر کا وہ بڑھنا، آ کے میرے پیچھے ہر بی بی کا وہ چھپنا، شولوں میں گھرے گھر کو چھنتی ہوئی چادر کو بھولی نہیں میں، شولوں میں گھرے گھر کو چھنتی ہوئی چادر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، سب مل کے پڑے باؤز بلند، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے بھولی نہیں میں، اپنے بندھے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے جیو ماتمی یاد آتا ہے ایک ماں کا وہ خاک میں ڈھس جانا،
اور آگ کے شعلوں میں وہ ماں کا جھلس جانا، جلتے ہوئے جھولے سے لپٹی ہوئی مادر کو بھولی نہیں میں، جلتے ہوئے جھولے سے لپٹی ہوئی مادر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو، جس رات میں تنہا تھی اس رات کے ڈھلنے کو، ٹوٹے ہوئے نیزے کو اس رات کے پہرے کو، بچوں کے سسکنے کو اور راکھ کے بستر کو بھولی نہیں میں، بچوں کے سسکنے کو اور راکھ کے بستر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو، سب مل کے نام مولا، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی۔ یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ ہو ہے، یا رب کوئی معصومہ ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں ہائے، پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ہے، یا رب جو ماتمی ہے، یا رب تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ ہے، زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ہے، یا رب کوئی زندہ میں نہ تنہا ہو ہے، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، مل کے یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں ہائے، پابند نہ ہو آہیں
رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، جیسے کہ سکینہ کو ہائے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، ہے یا رب کوئی معصوم جیو ماتمی تنہا ہو، ہے یا رب کوئی معصومہ ہو، ہے یا رب رب کوئی معصوم زندہ میں تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ ٹکرائے نہ وہ کیوں سر زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائے نہ وہ کیوں سر زندہ کی دیواروں سے، بھائی سے اور پھوپھی سے، ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو، اے یا رب کوئی معصومہ زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی، زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی، دل رو رو کہہ رہا ہے، ہائے دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ۔ الوداعی مصرع پڑھو، ماتمی کی نظر کر رہا ہوں، یا رب کوئی معصومہ تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب سب مل کے نام مولا ہے زین ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زین ہے شام ہے زینب ہے شام
ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے شام ہے زینب ہے شام ہے مل کے نام مولا ہے شام ہے زین ہے شام وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زین ہے شام ہے مل کے ہے شام شام غریب آ گئی شام غریب آ گئی عابد پہ غیرت کھا گئی عابد کو غیرت کھا گئی پہرے پہ زینب آ گئی پہرے پہ زینب آ گئی عباس اور اکبر کہا ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے شام ہے زینب ہے مل کے نام مولا ہے زینب ہے شام ہے الوداع مصرع پیش کراؤں ہے زین ہے شام شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی ڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی عبا بن میں جلی جس کی عبا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان یا حسین 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 بر محمد و آل محمد صلوات. بس 2 بند مناجات کے پڑھ رہا ہوں. Inshallah with this dua we pray that we get to go to Ziyarat of Karbala.